محبان اہل سنت اور عاشقان غوث اعظم کو یہاں حاضر ہونے کی توفیق اور سعادت نصیب ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر بجا لائیں کم ہیں کہ پروردگار نے ہمیں غلامان امام حسین میں پیدا فرمایا ہے۔ گویا کہ غلامی حسین جنت کی ضمانت ہے، گویا کہ غلامی حسین ایمان کا ثبوت ہے، گویا کہ غلامی حسین اپنے حق پر ہونے کی علامت ہے، گویا کہ غلامی حسین غلام نبی ہونے کی پہچان ہے، گویا کہ غلامی حسین خدا کی رضا کا سبب ہے۔ غلامی حسین بروز محشر سبب شفاعت ہے، غلامی حسین حاصل جنت کی ضمانت ہے، غلامی حسین اپنے بابا کے ہونے کی علامت ہے۔ لاسٹ پوائنٹ، اس کے بعد نہیں اب کچھ بھی۔ پیارے بزرگوں اور دوستوں، قربان جائیں اللہ کی رحمت پر، اللہ کی رحمت پر قربان جائیں۔ اللہ نے ہمیں حسین والا بنایا ہے، سبحان اللہ۔ کیا بنایا بھائی؟ حسین والا بنایا ہے۔ اللہ جس کو حسین والا بنا دیتا ہے، خدا کی قسم وہ اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز قبول ہو جاتی ہے۔ حسین والا روزہ رکھتا ہے تو اللہ اس کے روزے قبول کر لیتا ہے۔ حسین والا زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کی ضمانت کی قبولیت کی ضمانت بن جاتی ہے۔ حسین والا عبادت کرتا ہے تو بندہ ادھر سجدہ کرتا ہے، اللہ ادھر قبول کرتا ہے۔ کیونکہ پیارے بزرگوں اور دوستو، جس کے پاس حسین جیسا شفیع ہو اسے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ جس کے پاس حسین جیسا رہبر ہو اسے اللہ کے کرم سے دوری کا ذہن نہیں رکھنا چاہیے۔ جس کے پاس حسین جیسا مولا ہو اسے اب مدد کے لیے کسی اور دروں کی طرف جانے کی ضرورت نہیں، حسین کے بھروسے پر اللہ کی عبادت کرتے رہنا چاہیے۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، قربان جائیں اللہ کی رحمت پر۔ اللہ نے آپ کو ہم کو اہل سنت والجماعت میں پیدا کیا ہے، اور یہ اہل سنت کا خاص سا حصہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کبھی کسی کی بے ادبی نہیں کرتی۔ اہل سنت کے پاس بے ادبی کی اجازت نہیں ہے، اہل سنت کے پاس بے ادبی کی اجازت نہیں ہے۔ اہل سنت ہمیشہ ادب کی بات کرتی ہے، اہل سنت تعظیم کی بات کرتی ہے، اہل سنت محبت کی بات کرتی ہے، اہل سنت احترام کی بات کرتی ہے۔ ارے کس کا احترام، کس کی تعظیم ہے؟ تو فرمایا جاتا ہے کہ یہ وہ پیارا مذہب ہے جس میں خدا کے دربار کے ادب کی بات ہوتی ہے، جس میں خدا کی عبادت کی بات ہوتی ہے، خدا کے دربار کے ادب کی بات ہوتی ہے، جس میں نبی کی تعریف و ثنا خوانی کی بات ہوتی ہے تو نبی کے تعظیم کی بات کی جاتی ہے۔ اہل سنت وہ جماعت ہے جس میں نبی کی آل پاک کے ساتھ محبت کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اہل سنت وہ جماعت ہے جس کے پاس جو ہے اولیاء اللہ سے پیار کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اہل سنت وہ جماعت ہے جس میں شہدائے کربلا کے لیے اپنے آنکھوں سے دو آنسو بہانے کی بات کی جاتی ہے۔ اہل سنت وہ جماعت ہے جس میں غوث اعظم کو اپنا آقا اور ولیوں کا سردار ماننے کی بات کی جاتی ہے۔ اہل سنت وہ جماعت ہے جس میں غریب نواز کو نہ صرف عند الولی عطائے رسول بلکہ غریب نواز کو محبوب خدا اور جانشین مصطفیٰ ماننے کی بات کی جاتی ہے۔ ہم ایسی مقدس اور بابرکت جماعت کے ماننے والے ہیں جس جماعت میں ماں باپ کی بھی بے ادبی کی اجازت نہیں ہے، پڑوسیوں کی بھی ساتھ جھگڑا کرنے کی اجازت نہیں ہے، جس جماعت میں راستہ چلنے والے شرابی کو بھی ستانے کی اجازت نہیں ہے، اس جماعت میں اپنے دشمن کے ساتھ بدسلوکی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو پیارے دوستو ذرا غور کرو، جو جماعت تمہیں شرابیوں کے ساتھ برا سلوک کرنے کا حکم نہیں دیتی ہے، جو مذہب تمہیں پڑوسیوں کے ساتھ لڑنے کی اجازت نہیں دیتا، تو اس مذہب میں یزید ملعون لعین کو
حسین کے ساتھ لڑنے کی اجازت کہاں سے دے دی ہے؟ یزید ملعون کو یہ رسول اللہ کے نواسے کے ساتھ مقابلہ کرنے کی اجازت کہاں سے دے دی گئی ہے؟ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، یہ جو معاملہ یزید کر رہا تھا، یاد رکھو قسم رب ذوالجلال کی، اس حوالے سے ایک بڑی بات آپ سے کہتا ہوں دوستو، پوری زندگی بھر کے لیے اپنی میری اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا کے رکھو. میری بات اگر تم سمجھ جاؤ گے تو زندگی میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، مگر تم باغی حسین نہیں ہو سکتے ہیں، غدار اہل بیت تم نہیں بن سکتے ہیں. میرے پیارے دوستو، آؤ اصل کی طرف میں آپ کو لے چلتا ہوں. یہ واقعہ کربلا ہوا کیا ہے؟ یہ واقعہ کربلا کے وقت کیا حالات تھے ذرا دیکھیے پیارے دوستو. جب سرکار مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مسلم بن عقیل کے کم و بیش 18 حضرت مسلم بن عقیل کو جب آپ نے کوفہ بھیجا تھا تو کیوں بھیجا تھا؟ فرماتے کم و بیش 18,000 خطوط حضرت امام حسین کے پاس آئے تھے کہ اے امام علی، اے امام علی مقام. سب نے لکھا تھا اے سبت رسول اللہ، اے اولاد علی، اے آل نبی، آپ تشریف لائیں، ہم آپ کو اپنا امیر المومنین مانتے ہیں، ہم یزید سے بیعت کرنا نہیں چاہتے ہیں. یہ سن کر مولا امام حسین اپنے خاندان والوں کے ساتھ کوفہ کی طرف نکلتے ہیں. لیکن جب آپ نکلے تو آپ نکلنے سے پہلے آپ نے مسلم بن عقیل کو بھیجا تو حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر لوگ بیعت کرنا شروع کیے. ایک ایک دن میں 8,000 10,000 4,000 لوگ بیعت کرنے لگے، حتیٰ کہ وہ بیعت کرنے والوں کی تعداد 1,00,000 سے زیادہ تجاوز کر جا چکی تھی. تو حضرت مسلم بن عقیل نے لکھا بھائی جان یہاں کے حالات بڑے سازگار ہیں، یہاں سب لوگ آپ پر بیعت لینے کے لیے متمنی ہیں، آپ تشریف لا لیجئے، معاملہ ختم ہو جائے گا. حضرت امام حسین کو جیسے ہی مسلم بن عقیل کا لیٹر ملا، سرکار امام حسین اپنے آپ کو اور اپنے پورے خاندان والوں کو کوفہ کے لیے تیار کرنے لگے اور کوفہ کی طرف آپ تشریف لانے لگے. پیارے بزرگوں اور دوستو، اس وقت دمشق کو یزید اپنا قلعہ بنا چکا تھا اور اس وقت یزید اپنی شرارتوں کا مرکز جو بنا چکا تھا اور اپنے حاکم ہونے کا اعلان کر چکا تھا. ابن زیاد نام کے ایک منحوس کو کوفہ کا گورنر مقرر کر چکا تھا. معزز سامعین اکرام، جب سرکار امام حسین کوفہ تشریف لاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ جب تک حالات پورے بگڑ چکے ہیں، کیونکہ جیسے ہی مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پر لوگوں نے، کوفہ والوں نے بیعت لینا شروع کیا تو یزید نے ابن زیاد کو الرٹ کر دیا کہ اب اگر کوئی بھی یہ حسینی لوگوں کے ہاتھوں پر بیعت کرے گا تو میں تیرا بھی قتل کر دوں گا اور تیرے ہاتھ سے گورنری بھی چھین لوں گا اور تیری فوج کے بھی ٹھکانے لگا دوں گا. اللہ اکبر. اپنی اس شرارت کو جب یزید نے پیش کیا تو ابن زیاد کانپنے لگا اور ابن زیاد نے پورے حالات تنگ کر دیا اور کوفہ میں اعلان کروا دیا اگر کوئی حسین کو کھانا کھلائے گا تو اس کے گھر میں قتل و غارت گری کر دی جائے گی. کوئی حسین کو اپنے گھر میں جگہ دے گا تو اس گھر میں رہنے والوں کو جلا دیا جائے گا. کوئی حسین کو اپنے پاس بٹھائے گا تو اس بٹھانے والوں پر ظلم کی انتہا کر دی جائے گی. پیارے بزرگوں اور دوستو، جیسے ابن زیاد کا یہ خطرناک فرمان لوگوں نے سنا، اس کا یہ منحوس اعلان لوگوں نے سنا تو لوگوں نے کیا کیا؟ سرکار مولا حسین کے لیے اپنے دروازے بند کرنے لگے. مولا حسین کے لیے پورے کوفہ والوں کے دروازے بند ہو چکے تھے. پھر ادھر حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت بھی ہو رہی ہے، اونو محمد کی شہادت ہو رہی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ایسے ماحول میں مولا حسین جب کوفہ پہنچتے ہیں تو حضرت امام حسین کو حصار میں لے لیا گیا، حضرت امام حسین کو قید میں لیا گیا. ان کے پورے قافلے میں آئے ہوئے مرد و خواتین کا بھی حصار کر دیا گیا، قیدی بنا لیا گیا. پیارے بزرگ اور دوستو، اور یہ قیدی بنانے کے لیے سوچو ابن زیاد نے 1,000 کا لشکر بھیجا. کتنے ہزار کا؟ کتنے لوگوں کو گرفتار کرنے کے لیے؟ کم و بیش 100 لوگوں کو گرفتار کرنے کے لیے، جس میں عورتیں بھی ہیں، 70-72 مرد بھی ہیں. جن کو گرفتار کرنے کے لیے 1,000 کا لشکر بھیجا اور اس لشکر کی ذمہ داری حر نام کے ایک شخص کو دی گئی تھی. اور پھر اس کے بعد عمرو بن سعد نام کا ایک بدبخت جو ابن زیاد کا
اسسٹنٹ بن کر کام کر رہا تھا اور اس وقت وہ فوج کا کمانڈر مقرر ہو چکا تھا اور اس کو حکومت کی لالچ تھی. وہ کسی اور ملک کی طرف مقابلہ کرنے کے لیے 400 آدمی کا لشکر لے کر جا رہا تھا. لیکن ابن زیاد نے دیکھا کہ یہ حسین اتنے شجاع و بہادر ہیں، کیونکہ حسین کسی معمولی ذات کا نام نہیں، علی کے بیٹے کا نام حسین ہے، نبی کے نواسے کا نام حسین ہے، حسن مجتبی کے دلدار کا نام حسین ہے. حضرت امام حسین کی شجاعت و بہادری ابن زیاد کو کھٹکنے لگی تو ابن زیاد نے کیا کیا؟ عمرو بن سعد کا قافلہ جو دوسرے شہر کی طرف، ملک کی طرف مقابلے کے لیے جا رہا تھا، جس میں 400 آدمی کا لشکر تھا، اس نے اس کو بھی کوفہ کی طرف پلٹا دیا. پلٹا کر کہا عمرو بن سعد حسین سے بات کرو اور حسین کو قیدی بنا کر میرے دربار میں لے آؤ. میں ان کے ساتھ معاملہ کرنا چاہتا ہوں، میں ان کو ایسے انجام تک پہنچانا چاہتا ہوں جسے دنیا دیکھتی رہ جائے گی کہ یزید کے خلاف جانے والوں کا حشر کیا ہوتا ہے. نعوذ باللہ. عمرو بن سعد جب مولا حسین کے پاس آیا تو پیارے دوستو سوچنے والی بات ہے، یہ عمرو بن سعد کون ہیں؟ کون ہیں یہ؟ عمرو بن سعد صحابی رسول عشرہ مبشرہ کی ایک مقدس ذات حضرت سعد بن ابی وقاص کا بیٹا ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص کا بیٹا ہے. عمرو بن سعد اتنے مقدس باپ کے گھر پیدا ہوا جس کو نبی نے گھر میں بٹھا کر جنت کی خوشخبری عطا فرمائی ہے. ان 10 عشرہ مبشرہ کی ایک مقدس ذات کا بیٹا عمرو بن سعد. لیکن دولت، حکومت، عہدے کی محبت نے اسے اتنا ظالم بنا دیا. وہ جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے اس نبی کے نواسے کو گرفتار کرنے کے لیے آیا ہے. اللہ نے جسے جنتی جوانوں کا سردار بنایا ہے اس جنتی جوانوں کے آقا کے ساتھ شرارت اور غلاظت کرنے کے لیے آیا ہے. اور عمرو بن سعد جب بات کرنے لگا، جب آپ کے ساتھ جو ہے پیش آنے لگا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا دیکھو میری 3 شرطیں ہیں. کیا کہا؟ میری 3 شرطیں ہیں، جا کر تم ابن زیاد کو اور یزید کو سنا دو اور میں ان 3 شرطوں پر قائم رہوں گا، یا تینوں میں سے کسی ایک پر میں قائم رہوں گا، مگر میں خون ریزی کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ اگر میری تلوار چلے گی تو خون کسی اور کا نہیں، نانا کا کلمہ پڑھنے والی امت کا خون بہے گا، اور میں اپنے نانا کے امتی کا خون بہانا گوارا. اگر تمہاری تلوار چلے گی تو خون کسی اور کا نہیں، اہل بیت مصطفیٰ کا خون بہے گا، اور مجھے یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ نانا کے امت کے ہاتھوں سے نانا کے نواسوں کا قتل کر دیا جائے. اللہ اکبر. جیسے ہی حضرت حسین نے یہ تجویز رکھی تو اس نے پوچھا کیا شرطیں ہیں آپ کی، آپ بتائیے. تو عمرو بن سعد سے حضرت امام حسین کہنے لگے آپ یزید اور ابن زیاد تک یہ پیغام پہنچا دیجئے. پہلی چیز کہ میں یہاں لڑنے جھگڑنے کے لیے نہیں آیا، لہذا اس خطر و غارت گری کے معرکے کو روکنے کے لیے میں واپس اپنے مدینہ منورہ شہر چلے جاؤں گا. میں واپس مدینہ جانا چاہتا ہوں. مجھے لڑنا پسند. لڑتا وہ ہے جو جہنمی ہوتا ہے، لڑتا وہ ہے جو کسی اور کا بیٹا ہوتا ہے. یہ حسین علی کا بیٹا ہے، یہ حسین نبی کا نواسا ہے. یہ فتنہ فساد کرانے والے نہیں ہیں، یہ فتنوں کو روکنے والے ہیں، یہ فساد کو ختم کرنے والے ہیں. امام حسین نے کہا کہ دیکھو میں واپس اپنے شہر کو چلا جاؤں گا اور مجھے تم سے کوئی مقابلہ کرنا نہیں ہے. پیارے بزرگوں اور دوستو، پہلی شرط رکھی کہ میں مدینہ چلا جاؤں گا. پھر دوسری شرط رکھی اگر مدینہ میرا جانا یزید اور ابن زیاد کے لیے مشکل اور تنگی کا سبب ہے، تکلیفوں اور اذیتوں کا سبب ہے، تو سن لو میں ملک شام یا پھر کسی اسلامی شہر کی طرف چلا جاؤں گا تاکہ میں وہاں جا کر اپنی تنہا زندگی گزار لوں گا اور پھر میں وہاں پر ہی اپنی انتہائی سانس تک پہنچوں گا.
اگر مجھے ادھر جانے دو. اگر یہ دو شرطیں بھی تمہیں منظور نہیں ہیں تو تیسری بات سنو, میری یزید سے بات کراؤ. کس سے؟ کیونکہ وہ آپا دمشق میں بیٹھی ہوئی تھی, وہ حسین سے بات کرنے خود نہیں آ رہی, کیونکہ اس منحوس کا نے حسین کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی. وہ آپا دمشق میں بیٹھی تھی اور اپنے چیلوں کو, ابن زیاد کو, شمر کو, عمرو بن سعد کو, حر کو, ایسے لوگوں کو وہ امام حسین کے پاس بھیج رہی تھی. امام حسین, آج کل کی آپائیں بھی ایسی چھے, آج کل کی آپائیں بھی, میاں بھائیوں کا جلسہ ہو رہا روڈ پہ, میاں بھائیوں کا روڈ پہ جلسہ ہو رہا تو میاں بھائیوں کو نہیں بولتے نکو کرو, نہیں بولتے آپ پولیس اسٹیشن میں لکھ کر نکو ہوندو صاحب شنو. پیارے بزرگ اور دوستو, یہ پرانی آپائیں ہیں, 1400 سال سے چڑیاں پہن کے بیٹھی ہوئی ہیں, اور میاں بھائی الحمدللہ 1400 سال سے میدان میں گھوڑے پر بیٹھے ہوئے ہیں. پیارے بزرگ اور دوستو, سمجھنے والی بات ہے, غور کرنے والی بات ہے کہ یزید آیا نہیں. یزید پوری جنگ میں امام حسین کا سامنا نہیں کیا, پوری جنگ میں اس کی اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ حسین کا سامنا کر لے. لوگ کہتے ہیں یزید بھاری پڑ گیا. یزید کہاں سے بھاری پڑتا ہے؟ یزید صحابی کا بیٹا ہے اور حسین علی المرتضیٰ کا بیٹا ہے. یزید کی عمر 38 سال کی ہے, ماری گئے کربلا کے وقت. یزید کی عمر 38 سال ہے, حسین کی عمر 55 سال ہے. یزید شراب پیتا ہے, حسین نماز پڑھتا ہے. یزید گندگی کرتا ہے, حسین عبادت کرتا ہے. یزید ظلم کرتا ہے, حسین نانا کی امت کو دعائیں دے کے گزر جاتا ہے. یزید شرارت کرتا ہے, حسین محبت کا پیغام پلاتا ہے. یزید اپنی ضلالت پر اتر آتا ہے, حسین اپنی محبت پر اتر آتے ہیں. یزید وہ ہے جو ضلالت و شرارت کا مرکز ہے, اور امام وہ ہے جو محبت و الفت کا امام بن کر تشریف لا رہا ہے.